السلام علیکم دوستوں. گلگت بلتستان میں اس وقت انتخابی مہم زور شور سے جاری ہے اور ہر قسم کی منافقت، دوغلاپن اور زیادتی کی مثالیں وہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ وہاں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کا تو ذکر ہو رہا ہے، لیکن آزاد امیدوار جن کا زیادہ تر تعلق پی ٹی آئی سے ہے ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. پی ٹی آئی کی قیادت کی راہ میں بھی جگہ جگہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں اور اس طرح گلگت بلتستان میں ایک بڑی ہی ایک لحاظ سے دھماکہ خیز صورتحال پیدا ہو رہی ہے حکام کی منافقت کی وجہ سے اور دوغلی پالیسیوں کی وجہ سے. اسی طرح امریکہ اور ایران کے امن مذاکرات بھی تعطل کا شکار ہیں اور اس کی بنیادی وجہ بھی ایرانی رہنماؤں کے مطابق، ایرانی حکومت کے موقف کے مطابق امریکی دوغلاپن ہے. اور کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نے جس طرح 9 ماہ کے اندر اندر یعنی گزشتہ سال جون سے لے کے سال فروری تک ایران پر 2 جنگیں مسلط کیں، وہاں پہ تباہی بربادی پھیلائی، اور اس کے دوران چند بڑی طاقتوں جن میں جرمنی اور برطانیہ شامل ہیں انہوں نے مسلسل امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دیا. تو اس سے دنیا بھر میں ایک یہ تاثر پیدا ہوا کہ یہ دونوں ممالک بھی منافقت اور ظلم کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ظلم جو کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کے کیا ایران کے خلاف. اور یہ تمام تر صورتحال بڑی واضح ہوئی 3 جون کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی ایک اجلاس میں، جہاں پہ امریکہ کے 2 بڑے قریبی اتحادیوں کو شکست ہوئی. اس سے پہلے کہ میں اس کا ذکر کروں، ایران کی قومی اسمبلی کے اسپیکر کالیباف نے یہ کہا ہے کہ وہ زمانہ اب گزر گیا ہے جب امریکہ اور اسرائیل کو اس کی جنگی کارروائیوں، جنگی جرائم کا جواب نہیں ملتا تھا. اب وہ دور لد چکا ہے. دیگر اقوام کو بھی ایرانی مزاحمت سے سیکھنا چاہیے. ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. اس تمام بات چیت اس انٹرو کا مقصد یہ تھا اس صورتحال کو واضح کرنا جو کہ امریکہ، اسرائیل، جرمنی اور برطانیہ کی منافقت اور دوغلی پالیسیوں کی وجہ سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پیدا ہوئی، جہاں پہ 2 امریکی اتحادی جرمنی اور فلپین اقوام متحدہ کی غیر مستقل سیٹوں پہ شکست سے دوچار ہوئے. اب یہ یقیناً امریکہ اسرائیل بلاک کے لیے ایک بری خبر ہے. جرمنی کو یورپی ووٹ میں آسٹریا اور پرتگال نے شکست دی، یعنی ان سب ملکوں نے مل کے، آسٹریا، پرتگال، اسپین، اٹلی، یہ سب مل کے انہوں نے ایسی ووٹنگ کی جس کے نتیجے میں جرمنی کو صرف 104 ووٹ ملے، جو کہ مطلوبہ 2/3 اکثریت سے کم تھے. آسٹریا کو 131 ووٹ ملے، پرتگال کو 134 ووٹ ملے، اور اس طرح انہوں نے 2 اپنی نشستیں جیت لی. اب جرمن وزیر خارجہ یوہان وادے-فول نے جنرل اسمبلی میں 104 ووٹ حاصل کرنے کے بعد ایک ندامت کا، افسوس کا اظہار بھی کیا، اور یہ پہلا موقع ہے کہ جب جرمنی کوئی گردشی یہ جو نان پرماننٹ سیٹ ہے وہ حاصل کرنے سے محروم رہا ہے. اب جرمن وزیر خارجہ نے اس بارے میں حقیقی وجوہات کو دیکھنے کی بجائے یہ کہا کہ روس ہماری شکست کا ذمہ دار ہے، یوکرین کے لیے ہماری ٹھوس حمایت موجود ہے. آج بھی یہ کوئی راز نہیں کہ روس میز پر ایسی آواز نہیں چاہتا، یعنی مذاکرات کے دوران جرمنی جیسی مضبوط ملک کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں نہیں دیکھنا چاہتا، اور اس نے ہمارے خلاف مہم چلائی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ بھی قیمت چکانی پڑے گی کہ جرمنی کو مشرق وسطیٰ کے تنازع میں اسرائیل کے حوالے سے خصوصی ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے. ہم اپنی تاریخی ذمہ داری کو پورا کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جب ہم موجودہ حکومت کی مخصوص پالیسیوں پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری پارٹنرشپ اسرائیل کے ساتھ برقرار ہے. اب سوال یہ کہ کیا یہ انتہائی منافقت پرستانہ اور غیر انسانی عمل نہیں ہے جب اسرائیل ہزاروں فلسطینیوں کو قتل کر رہا ہے، بلکہ کر چکا ہے 75,000 کے قریب، اور فلسطینی اور لبنانی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے.
تو اسرائیل کے ساتھ خصوصی ذمہ داری اور تاریخی عزم یا تاریخی کمٹمنٹ جو ہے وہ کیوں اہم ہونا چاہیے؟ کیا انسانی جانیں وہ بھی ہزاروں میں اہم نہیں ہیں؟ کیا دوسرے ملکوں کی جو علاقائی خود مختاری ہے، مثلا لبنان کی اور فلسطینیوں کی غزہ کا جو علاقہ ہے، وہ اہم نہیں ہے؟ کیا آپ کے صرف تاریخی وجوہات جو ہیں وہ آپ کے لیے اسرائیل کی مسلسل حمایت کا سبب ہیں؟ یہ شکست جو ہے پہلی ناکامی ہے جرمنی کو، اور اس نے اندرونی طور پہ بھی جرمنی میں کافی تنقید کو جنم دیا ہے اور اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ یوکرین اور مشرق وسطی پر جرمنی کی خارجہ پالیسی کے موقف نے اقوام متحدہ کے بہت سے رکن ممالک کے ساتھ اس کی بین الاقوامی حیثیت کو متاثر کیا ہے۔ اب جب کرغزستان نے واشنگٹن کے اتحادی فلپائن کو بری طرح شکست دی اور سلامتی کونسل میں واحد ایشیا پیسیفک کی نشست حاصل کی، تو ظاہر ہے ان کو بالکل خوشی سے ٹھکانا ہی نہیں رہا۔ کرغزستان کو 142 ووٹ ملے جبکہ فلپائن کو صرف 49 ووٹ مل سکے۔ اب ایرانی بھی مندوب بھی بیٹھے ہوئے تھے اس اجلاس میں، اور ان کی بھی خوشی جو تھی وہ دیدنی تھی، کیونکہ ظاہر ہے ان کے جو مخالفین ہیں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ جو نشستیں ہیں جو کہ کرغزستان کو اور پرتگال کو ملی ہیں، یہ اب 2027-28 کی مدت کے لیے ان دونوں ملکوں کو مل گئی ہیں۔ اس طرح وہ غیر مستقل رکن بن گئے ہیں۔ اب کرغزستان کے حوالے سے کبھی کسی نے مغرب میں سنا ہی نہیں تھا، لیکن امریکہ اس ووٹ کے بارے میں فکر مند تھا، کیونکہ کرغزستان کے عوام اپنے چینی اور روسی پڑوسیوں کے ساتھ دوستانہ اور پرامن تعلقات رکھتے ہیں۔ امریکہ چین اور روس کو شیطان بنانے پر، یعنی ان کو ایک برا امیج پیش کرنے پر سالانہ اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔ برطانیہ نے اسی لیے اپنے اتحادیوں کا ساتھ دیا، لیکن یہ ووٹ کارگر ثابت نہ ہو سکے۔ اب جرمن رہنما جو چانسلر ہیں فریڈرش مرز، اس نے کئی مرتبہ ایسی باتیں کی جس سے واضح ہوتا ہے کہ دائیں بازو کے انتہا پسند لوگ ہیں، ان کی رائے کو وہ ایک آواز دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ بالواسطہ طور پہ یہ کہا کہ بین الاقوامی قانون ایران پر لاگو نہیں ہوتا، اور اسی طرح اسرائیل کے لیے بھی بین الاقوامی قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب پرتگال اور آسٹریا کے لیے مضبوط حمایت جرمنی کی شکست کے ساتھ ساتھ اور فلسطین کو تسلیم کرنے کا جو وسیع تر یورپی رجحان ہے، وہ بین الاقوامی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ اقوام متحدہ کے بہت سے رکن ممالک، خاص طور پر گلوبل ساؤتھ جس کو عالمی جنوب کہتے ہیں، اسرائیل فلسطین تنازع سے بڑے سخت مایوس ہوئے ہیں اور غصے میں بھی ہیں۔ انہوں نے آسٹریا اور پرتگال کو ان کی غیر جانبداری پر انعام دیا اور جرمنی کو اسرائیل کے ساتھ قریبی ہم آہنگی کی پاداش میں لحاظ سے سزا دی۔ اسرائیل کے لیے غیر متزلزل حمایت، غیر مشروط حمایت سے ہٹ کر فلسطینی ریاست کے حوالے سے زیادہ مضبوط موقف کی طرف یہ وسیع تر یورپی تبدیلی واضح ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں سے 147 نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہوا ہے۔ ستمبر 2025 میں اقوام متحدہ نے بھاری اکثریت سے، یعنی 110 کے مقابلے میں 142 ووٹوں سے دو ریاستی حل کی طرف ایک واپسی کے جو اعلانیے کی حمایت کی۔ 2025 میں یہ جو بالکل برطانیہ، فرانس، کینیڈا، آسٹریا، پرتگال سمیت فلسطین کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ بہت سارے ممالک، ظاہر اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن اس تمام معاملے میں جو لیڈ تھی وہ پرتگال، اسپین اور اٹلی نے لی۔ اس کے ساتھ ساتھ برازیل جیسے ممالک بھی پیش رہے فلسطین کی حمایت میں، اور پیڈرو سانچیز اسپین کے وزیر اعظم اور اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی بالکل نمایاں بن کر فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف مذمت کرتے رہے، جبکہ جرمن رہنماؤں نے بشمول فریڈرش مرز نے بار بار جو خاص طور پہ اکتوبر 2023 کے بعد سے بھی اسرائیل کی مذمت نہیں کی، جس طرح انہوں نے فلسطینیوں کو دربدر کیا اور ان کے 75,000 کے قریب فلسطینی مارے۔ اس کے بعد پھر جولائی 2025 میں بھی فریڈرش مرز نے کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیلی حملے بین الاقوامی قانون کے تحت جائز اور قانونی تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل ایران کا سامنا کرتے ہوئے ہم سب کے لیے گندا کام کر رہے ہے، اٹس ڈوئنگ دی ڈرٹی جاب فار اس۔
انہیں اس طرح انہوں نے اسرائیل کا دفاع کیا. اور یہ تبصرہ انہوں نے کینیڈا میں ایک G7 کے سربراہی اجلاس کے دوران کیا، تو اس کے اوپر پھر ایک بحث بھی چھڑی تھی. اور پھر مارچ 2026 میں بھی فریڈرش میرز یعنی جرمن چانسلر نے ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دینے سے انکار کیا. یہاں تک کہ جب بہت سے بین الاقوامی قانون کے ماہرین اور کچھ یورپی سیاستدانوں نے دلیل دی کہ ان حملوں کی کوئی قانونی بنیاد نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنا مدافعانہ موقف برقرار رکھا. اب اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو اور ان کے کئی ارکان ضرور یہ دلیل دیتے ہیں کہ اسرائیل کی سلامتی کی ضروریات ان اقدامات کو جواز فراہم کرتی ہے جو کہ وہ ایران کے خلاف یا پھر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جرمن چانسلر نے اگر اس کو ہم سم اپ کریں یہ کہا کہ ایران ایک غیر معمولی خطرہ ہے ہم سب کے لیے. اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. جرمنی کو امریکی اسرائیلی فوجی کارروائی کی بنیادی طور پر قانونی بنیادوں پر مذمت کرنے سے گریز کرنا چاہیے. یہ ان کا ایک عندیہ تھا. بین الاقوامی قانون بعض سلامتی خطرات سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہو سکتا ہے. یعنی جب پاکستان اور دوسرے چھوٹے ملکوں کی باری آتی ہے تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون کا اطلاق ہونا چاہیے، لیکن جب اسرائیل کی باری آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون بعض خطرات سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے یہ تو ایک دوہرا معیار ہے، دوغلاپن ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فریڈرش میرز یعنی جرمن چانسلر نے ایران کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی کہ غلطی اس کی ہے، قصور اس کا ہے، ایک ایسی ریاست کی طرف سے بار بار ہونے والی خلاف ورزیوں کا حوالہ دیتے ہوئے جو کہ بین الاقوامی قانون کو بیکار کر دیتی ہے. یعنی اسرائیل کے حق میں یہ بار بار یہی دلائل دیتے رہے کہ جیسے کہ ایران قصوروار ہے. پھر انہوں نے مجموعی طور پر جرمنی اور فلپین نے اسرائیل کے لیے اپنی اندھی حمایت اور امریکہ کے ساتھ شراکت داری کی قیمت چکائی، بڑی قیمت. روس اور چین مستقل ارکان ہونے کے ناطے ان ممالک یعنی قرغیزستان، آسٹریلیا، پرتگال کے لیے لابنگ کرتے رہے کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ اسرائیل کی کوئی بھی حمایت اور کوئی ایک رکن ملک کے خلاف یعنی ایران کے خلاف امریکی جارحیت کی غیر مشروط حمایت بین الاقوامی قانون اور اصولوں کے خلاف ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ ایران کے اسمبلی کے اسپیکر کالیباف نے کہا کہ اب امریکہ یا اسرائیل کا کوئی بھی غیر قانونی فوجی اقدام بغیر جوابی کارروائی کے نہیں رہے گا اور ہم بالکل صہیونی حکومت کے خلاف اپنی جدوجہد میں ثابت قدم رہیں گے. تو اس تمام صورتحال سے میں ظاہر یہ کرنا چاہ رہا کہ ایک رجحان بڑا واضح ابھر کے آ رہا ہے کہ اسرائیل کی ناقابل قبول حمایت کی وجہ سے زیادہ تر بڑی طاقتوں نے امریکہ سے منہ موڑ لیا ہے. صرف چند ممالک برطانیہ اور جرمنی اب بھی ان دو جارح ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں. بڑی طاقتوں کے دوہرے معیار بے نقاب ہو چکے ہیں اور یہ یقیناً میرے خیال میں ایک عبوری دور ہے. جب تک ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو یہ سلسلہ ایسے رہے گا. غالب اکثریت رہنماؤں کی جو بین الاقوامی رہنما ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے منہ موڑ لیا ہے اور یہ عین ممکن ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ رخصت ہوں گے وائٹ ہاؤس سے تو دوبارہ جب ڈیموکریٹک پارٹی اگر دوبارہ برسر اقتدار آتی ہے تو ظاہر ہے پھر مرمت کا کام شروع ہوگا اس نظام کی جو کہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے. لیکن جو پینڈولم ہے یعنی طاقت کا توازن جو ہے وہ یقیناً واشنگٹن سے بیجنگ کی طرف اب جھک گیا ہے اور امریکی پالیسیوں میں سے کچھ پالیسیاں یقیناً ان میں تبدیلی آئے گی جب ڈونلڈ ٹرمپ رخصت ہوں گے. لیکن ٹرمپ کی موجودہ حمایت کرنے والے تمام ممالک اور ان تمام رہنماؤں کو یقیناً ایک بڑی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جب وہ وائٹ ہاؤس سے رخصت ہوں گے اور ان پالیسیوں کی نظر ثانی شروع ہوگی جن کی وجہ سے آج دنیا توڑ پھوڑ کا شکار ہے اور جس کی وجہ سے جرمنی جیسا طاقتور ملک اقوام متحدہ کی غیر مستقل نشست حاصل کرنے میں بھی ناکام رہا ہے.